ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے سارے انسانوں سے محبت کرنا. اگر آپ کے دل میں اپنے فیملی کے لیے محبت ہو اور دوسروں کی محبت نہ ہو تو یہ اسلام نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت ہو دوسروں کے لیے نہ ہو تو یہ بھی اسلام نہیں ہے. یہ بھی اسلام نہیں ہے. یہ تو خاندانی عصبیت اور قومی عصبیت کے خانے میں جائے گی. سبھی کو اپنے فیملی سے محبت ہوتی ہے, سبھی کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے. وہی اگر مسلمانوں کے اندر بھی ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ویلیو ہے اس کی. یعنی آپ کے اندر اکرام مسلم ہو اکرام انسان نہ ہو یہ اسلام نہیں ہے. یہ جاہلیت ہے. سارے انسانوں سے پیار, سارے انسانوں کے لیے احترام, سارے انسانوں کے لیے رسپیکٹ, یہ ہے اسلام. قرآن میں ایک بہت بڑا ایک پرنسپل بتایا گیا ہے, ان مع العسر یسرا. ایک بہت ہی گہری بات ہے یہ, ان مع العسر یسرا. with every hardship there is ease. لٹرل ٹرانسلیشن اس کا یہ ہے کہ with every hardship there is ease. It means with every problem there are solutions. With every problem there are opportunities. So you have to ignore the problem and you have to avail the opportunities. یہ ہے نیچرل فارمولا. یہ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے قرآن کہ جب بھی آپ کو دکھائی پڑے کہ یہاں پرابلم ہے, یہاں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں, تو آپ کو ان ایڈوانس یہ بلیو کرنا چاہیے کہ where there is problem there are solutions, where there are hardship there is ease. یہ نیچر ہے, لا آف نیچر ہے. تو آپ نہ لڑیے پرابلم سے, بلکہ یہ ڈھونڈیے کہ وہاں پر اپرچونٹی کیا ہے, اس کو اویل کیجیے. پھر آپ سب چیز مل جائے گی, آپ کو سب چیز آپ کو مل جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرابلم کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اسے لڑتے ہیں. پرابلم کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو لڑتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈسکور دا اپرچونٹیز اینڈ ناٹ دی پرابلم. ان مع العسر یسرا کا مطلب ہے with every hardship there is ease. That is, with every problem there are opportunities. So ignore the problem and avail the opportunities. This is the Quranic formula. And Prophet always adopted this formula. 4 مرتبہ ایک صورت میں اللہ نے چیلنجنگ انداز اختیار کیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے تذکر حاصل کرنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے. تو ہے کوئی جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے؟ لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں. نمبر 1, عربی زبان کا اتنا علم لازم ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو جائے. دس از انیویٹیبل. اس کے بغیر قرآن کا پڑھنا ہے ہی نہیں. ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے. بیدک الخیر. چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار گزری ہے, مجھے تکلیف پہنچی ہے, اللہ کے اسکیم میں دی ہائر لیول اسکیم آف تھنگس, ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے, تم جانتے نہیں. اس کو کھولا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے, راحت ملے, مسرت ملے, یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو, دونوں حالتیں برابر ہیں, اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے, کبھی چھین کر آزماتا. دے کر آزماتا ہے, شکر کرتا ہے کہ نہیں. چھین کر آزماتا ہے, صبر کرتا ہے یا نہیں. عارف جو انسان ہوگا, اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا, وہ چٹان کے مانند ہوگا. ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گا. اچھی بات آئے بری آئے کوئی پرواہ نہیں, اسے اللہ کی طرف سے
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہ مضمون بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں۔ وہاں فرمایا تھا دوسرے رکوع کی پہلی آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پڑھنے والی نہیں پڑتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت چٹان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جنبش نہیں ہوگی۔ یہ کائنات ہماری مرضیوں سے نہیں چلتی، انسانوں کی آپس میں محبت، اچھا معاشرہ ہماری آرزوؤں سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں۔ اگر معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا رسول اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تم میرے رسول والی صفات کو نہ اپناؤ اور آرزویں کرتے رہو کہ تمہارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے، بےہودہ آرزو ہے۔ اس کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہو سب انسانوں کے لیے کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ انسان جہنم سے بچے۔ کتنی تقاریر ہوتی ہیں، کتنے پروگرامز ہوتے ہیں جی پرامن معاشرہ کیسے قائم کیا جائے۔ رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، اور سیرت فقط زبان سے کہہ دینے سے، میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا، لیکن یہاں سے نکل کے پھر بھی خواہش ہے دوسرے جہنم میں جائیں، اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ اسی سے فرقہ وجود میں آتا ہے، اسی سے فرقہ واریت وجود میں آتی ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں اپنا عذاب کہا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، جب تم اس کی تعلیمات کو چھوڑ دو، جب تم اس کے نبی کو فالو کرنا چھوڑ دو تو پھر اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں ہے، اللہ اپنا دین دیتا ہے، اپنا قانون دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے کسی قوم کو، جو فالو کرتے ہیں خدا ان کو عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عزت کا وعدہ ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں خداوند عالم یہاں بھی رسوا کرتا ہے وہاں بھی رسوا کرے گا۔ مسلمانوں کا بھی یہ، مسلمانوں کے بارے میں کوئی قانون بدلا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کا جو حصہ ہوتا ہے کاٹ کے، جو ہمیں اچھا میٹھا میٹھا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو ہمیں کڑوا لگتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ہم نے کہا یہ میٹھا کیک ہے اس کو کھا لو، یہ ہمیں۔ اگلا فرمایا کیوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو، یہ ہمیں کڑوا لگا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف بہترین امت بننا چاہتے ہیں، یہ میٹھی بات ہے، نہیں بن سکتے۔ آج بہترین امت کی حالت دیکھیے دنیا میں، اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے سروں پر مسلط حکومت کرنے والے سیاستدانوں کو دیکھیے، یہ کیوں سروں پہ مسلط ہیں؟ اس لیے کہ دین، اس کے بارے میں ہم غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ خداوند عالم کو حقیقت کو جاننے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اور پھر جو اصل کام ہے اس پر عمل کرنے کی، بالخصوص رسول اللہ کی سیرت اقدس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا۔ کہ آپ نے فرمایا افلا ادلک یا معاذ، اے معاذ تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا، مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ براس ھذا الامر، اس کی جڑ کیا ہے، وعمودہ، اس کا تنا کیا ہے، اور ذروۃ السنام منہ، اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقلنی، حضور مجھ پر، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ضرور فرمائیے، اور کیا چاہیے۔ اب آپ نے فرمایا راس ھذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اس کی جڑ ہے، وعمودہ، اور اس کا تنا کیا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اس کی چوٹی کیا ہے، وذروۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ضرور ہے آپ نے ناظرہ پڑھ لیا، قرآن سمجھا نہیں ہے تو چلیے ثواب تو کچھ مل جائے گا، آپ نے وقت لگایا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو دے دے گا۔ آپ نے انگریزی سیکھی اتنی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ اللہ کا کلام پڑھ لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ صرف لپ سروس ہے۔ اگر اسے سمجھتے کہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پر ہماری اردو زبان کتنے الفاظ عربی کے ہیں، عربی لفظ عربی کا ہے، لفظ الفاظ عربی ہے،
کوئی ایک جو ہے جملہ آپ نہیں بول سکتے جس میں کہ عربی نہ ہو، جملہ عربی کا لفظ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے کتنا آسان. پھر ہم نے نہیں پڑھا، ظاہر بات ہے کوئی عذر نہیں. واٹ از دی اپالوجی؟ کوئی اپالوجی نہیں. تو انہوں نے تصحیح کی کہ یوں لکھ دیجئے آپ کہ جو لوگ سمجھ سکتے ہوں اور نہ سمجھے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے، ان کے تلاوت کا ثواب جو ہے اس سے بڑھ جائے گا نہ سمجھنے کے جرم کی سزا.